ماتم وہ زندگی کا ہے غم میں ستے پیمبر زندگی کم ہے غم میں ستے پیمبر کے لیے سلامی جاتا ہے ملک بقا نہیں ملتا مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا ارے کہاں تلاش کرے تم کو عدم کہاں گئے کہیں نقش پا نہیں ملتا ارے کہاں گئے کہیں نقش پا نہیں ملتا اور علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا کسی بھی نام میں یہ سلسلہ نہیں کسی بھی نام میں سلسلہ تین چار ایک شعر ہے مولانا کی شان میں نکال لگیے دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا اور دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا اور حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا آدم و نوح پیمبر ہو کے حضرت عیسیٰ اور یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت عیسیٰ وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا اور اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا اور تھی یہ نیت کہ کروں گا میں طواف کعبہ اور کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا اور کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا اور جسم کے سے دو ٹکڑے برابر دیکھے اور خون کی برسات ہوئی
ہوئے سر دیکھے رن میں عباس جو آیا تو علی آیا رن میں عباس جو آیا تو علی آیا اور قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بانٹتے دیکھا اور سب کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا وہ خطبہ زینب نے سنایا تو علی آیا خطبہ زینب نے سنایا تو علی آیا سروات وکیل بند ہے رضا اللہ تعالیٰ کی شان میں زیادہ کیجیے گا میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں ارے کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا اور عبد احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا اور میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا اور میرا دربار لٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا اور میرا دربار لٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا ارے نااہل صاحب نااہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں جو بھکاری تھے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں جو بھکاری تھے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اے مسلمان بتا اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے اور تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن ہی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن ہی ہے اور اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران بھی ہے اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران بھی ہے اور پر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں پورا قرآن بھی پڑھ لے تو مسلمان نہیں پورا قرآن بھی پڑھ لے تو مسلمان نہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں اور کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں اور میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں اور کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں ارے کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں اور پھر بھی تم نے
پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، خانہ حق نے جو مانگا وہ پسر میرا ہے، آیت جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے، اور نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، اور رن اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، رن اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے۔ نام اسلام کے، نام اسلام کے دامن میں رقم ہے میرا، ہر زادار کے ہاتھوں پہ علم ہے میرا، ہر زادار کے ہاتھوں پہ علم ہے میرا، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ چلو پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے، جو زیر کسا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے، وہ جس نے بنائی اپنی جگہ ارباب کسا معصوموں میں، ارباب کسا معصوموں میں، خود فاطمہ جس پر ناز کرے زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے، شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر رہے زندہ جس سے زینب ایسی ہستی ہے، زینب ایسی ہستی ہے۔ فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا، یوں بھی فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا، کربلا کاغذ پہ لکھ دو مرثیہ ہو جائے گا، کربلا کاغذ پہ لکھ دو مرثیہ ہو جائے گا، بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی، بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور
پڑھتا فن سخن کا صلوات ظہر کو سجدوں میں تھے سر عصر کو نیزوں پہ تھے ظہر کو سجدوں میں تھے سر عصر کو نیزوں پہ تھے روز عاشورا نے دیکھی شان انصار حسین روز عاشورا نے دیکھی شان انصار حسین اور ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے ارے کب سے کے کرم پا رکھے ہیں رخسار حسین کب سے کے کرم پا رکھے ہیں رخسار حسین زور کو سجدوں میں تھے صلوات جب یزید اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا جب یزید اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا ہنس کے پہلے صفت زخم کو گریان ہوا صبح کاذب کی طرح چاک گریبان ہوا کل کی شہزادیوں کے چھٹنے کا سامان ہوا ایک طرف سامنے دربار میں حداد آئے ایک طرف سامنے دربار میں حداد آئے
آواز بلند سلامات چار بند نصیب آج مقتل میں جب آج مقتل میں جب سر و سامان ہے حرم آج مقتل میں جب سر و سامان ہے حرم دل ہے مجروح گل سر ہے پریشان ہے حرم قتل شبیر سے بیداب ہے گریان ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم ذکر مظلومیت شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی نازنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی نازنی کرتے ہیں لوگ فرماتی ہیں یہ خواہر سلطان انا اٹھ سجاد کے اب دل ہوا جاتا ہے تمام چھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام دل پشمردہ پہ غم کی گھٹا چھائی ہے راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے کان میں پہنچی جو سجاد کے زینب کی صدا کھول کر آنکھ پہ کھول کر آنکھ یہ عرض بصدرا ہو بکا کھول کر آنکھ یہ کی عرض بصدرا ہو بکا کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل میرا زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا
مقتل کی طرف ڈھونڈتی بنت زہرا دیکھا اس جا پا ہے ایک نور سے پر نور گڑا لاشک اس میں بڑی ہے کہ نہیں سر جس کا اور سکینہ وہیں بیٹھی ہوئی کرتی ہے پکار اور سکینہ وہیں بیٹھی ہوئی کرتی ہے پکار بس جو ہوتی ہے مزہ موت کا مل جاتا ہے جو پڑتی ہے تو دل سینے میں ہل جاتا ہے جو پڑتی ہے تو دل سینے میں ہل جاتا ہے آج مقتل میں جب اللهم صل على محمد تھوڑا سا آگے اس سے بھی سینٹر میں رکھو بس اور آپ کرو تھوڑا سا بس ٹھیک ہے آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد وعجلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید شاہد حسین زیدی ابن سید محبوب
حسین زیدی کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ درود پڑھ دیں محمد علیہ وعجل فرجہم. آپ حضرات اگر مائنڈ نہ کریں تو تھوڑا سا یہاں آ جائیے اور آپ حضرات تھوڑے سے ادھر آ جائیے میرے سامنے، ورنہ میرے سامنے تو یہ 2 کیمرے ہیں اور ایک مائک ہے. درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اور ادھر ہو جائیے، تھوڑے سے ادھر ہو جائیے. بر محمد و آل محمد صلوات وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، میں نے آج کی مجلس کا جو موضوع لیا ہے وہ اس اعتبار سے لیا ہے کہ ہمارے مرحوم جناب سید شاہد حسین زیدی صاحب کو اس طرح کے موضوعات اپنی مجالس میں بہت زیادہ پسند تھے. لہذا میں نے ان کے سامنے 1-2 مجلس نہیں، بہت ساری مجلسیں پڑھی، بلکہ عشرے بھی پڑھے ہیں. اور وہ مجلس میں مسلسل آیا کرتے تھے، تشریف لاتے تھے. اسی چاندپور میں، اسی محل میں نے عشرے پڑھے ہیں اور کافی مجلسیں پڑھی ہیں. لہذا میں یہ چاہتا ہوں ان کی روح پرفتوح کے لیے، تاکہ ان کی روح مسرور ہو جائے، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوا اور اسی بات کو پیش کرتا ہوا میں آپ حضرات کی سماعت خراشی کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بہترین ذاکرین کو، خطبہ کو، علماء کو، واعظین کو سنتے رہتے ہیں. آپ کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں اور نہ کوئی چیز آپ کے لیے نئی لے کر کے آیا ہوں. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، میں نے جو انتخاب کیا ہے اپنے اس مجلس کے لیے وہ مرحوم کی روح کے لیے مخصوصاً کیا ہے کہ انہیں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ پسند ہوا کرتی تھیں اور وہ مجھ سے مجلس کے بعد کہا بھی کرتے تھے. اس لیے کہ مرحوم کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی. مرحوم سید شاہد حسین زیدی جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لیکن جو لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وہ ایک ایسا دین کا، مذہب کا، ملت کا، قوم کا خدمت گزار تھا کہ ایسے افراد بہت کم پیدا ہوتے ہیں. وہ دلسوز تھا، وہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتا تھا، وہ منصف تھا، انصاف کرنے والا تھا، وہ عدالت سے کام لیتا تھا. اس کے یہاں کچھ صفات تو ایسی پائی جاتی تھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. سب سے پہلی صفت اس مرحوم کے اندر یہ پائی جاتی تھی عزیزان گرامی کہ وہ علم دوست تھا. کوئی طالب علم چلا جائے، عالم دین چلا جائے، کوئی ذاکر ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی مولوی حضرات میں سے کوئی آ جائے، اتنی عزت کرنے والا شخص میں نے اپنے سرزمین پر، اپنے علاقے میں دیکھا نہیں ہے ابھی تک جتنی وہ عزت کیا کرتے تھے اور احترام کرتے تھے. کوئی چھوٹا سا طالب علم بھی اگر ان کے ہاں چلا گیا تو اسے وہی عزت دیتے تھے جیسے کوئی عالم دین آ گیا ہو. یہ ان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ علم دوست تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، ذاکرین کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. تو پہلی صفت تو ان کے اندر تھی کہ علم دوست. اور علم دوست کا ہونا عزیزان گرامی یہ ظرافت سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، یہ پاکیزگی سے رکھتی ہیں چیزیں، یہ تمام قلوب کے منزہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں جو علم دوست ہوتا ہے اور علماء سے دوستی رکھتا ہے. دوسری صفت اس شخص کے اندر جو میں نے دیکھی تھی کہ وہ بہت بڑا بااخلاق اور باکردار انسان تھا. اتنا بااخلاق و باکردار انسان کہ میں ان کی مدح میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں. اس اخلاق اور کردار کی بنیاد پر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپنا والا میرے یہاں آیا ہے یا غیر قوم سے آیا ہے. غیر قوم سے آیا تو بھی اس کا اتنا ہی احترام ہوتا تھا، اپنے والا آیا پھر بھی اس کا اتنا ہی احترام ہوتا تھا. اور عزیزان گرامی پلٹوار دیکھیے آپ، یہ تو ان کی صفات میں سے تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نان مسلم ہیں، جو دوسرے افراد اس شہر چاندپور میں یا علاقے میں پائے جاتے تھے، وہ بھی متبادلاً اتنا ہی احترام مرحوم کا کرتے تھے جتنا مرحوم آنے والوں کا احترام کرتے تھے. یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی. تیسری صفت ان کے اندر میں نے عجیب دیکھی وہ یہ کہ وہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے.
بہترین مہمان نواز، اتنے مہمان نواز کہ ذرا سا اگر یہ بھی اشارہ ہو جائے کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے تو وہ کیسے بھی ہو مہیا ضرور کرتے تھے، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ میں کافی رہا ہوں اور میں نے کافی ان کو دیکھا بھی ہے، تو مہمان نواز بھی بہت زیادہ تھے۔ اب یہ چیزیں ہیں۔ چوتھی بات جو مرحوم کے اندر تھی، وہ آپ نے دیکھا سماجی کارکن تھے، وہ ایک سوسائٹی میں کام بہت کرتے تھے، سماج کے اندر کام بہت کرتے تھے۔ کسی میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد کچھ ہوا تو وہ مسند عدالت اس طریقے سے بچھاتے تھے جو سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پائی جاتی تھی۔ اور وہ کوئی پشپات نہیں رکھتے تھے کہ یہ ہمارا والا ہے تو ان کے بارے میں بات کو، میرے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک مقدمہ ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس بچے نے چوری کی ہے تو ہم اب اس کا ساتھ نہیں دیں گے، باوجود ہی کہ اپنا تھا، اپنے والوں میں سے تھا، لیکن بچہ تھا، شرارتی تھا، اس کام کو کر بیٹھا، تو ان کی ایک یہ صفت بھی پائی جاتی تھی، مسند عدالت پہ بیٹھتے تھے تو جو عدل کا کام تھا وہ مرحوم اس کے اندر وہ بات پائی جاتی تھی۔ اور عزیزان گرامی ان کے اندر ایک چیز اور بھی تھی، وہ یہ آپ حضرات جانتے کہ جوگی پورہ نجف ہند کے ماشاءاللہ ایک زمانے تک وہ جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں، کافی خدمات انہوں نے وہاں پر انجام بھی دی ہیں، اور کافی خدمات میں وہ آگے تھے۔ 25 سال تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ ممبر بھی رہے ہیں، یہ بھی ان کی ایک خدمت تھی۔ 25 برس تک اپنے علاقے کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بننے نا، یہ انہی کی ذات سے متعلق ہے، یہ بھی ان کے کمال میں ایک بات پائی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد شیعہ پرسنل لا بورڈ جب بنایا گیا تھا تو اس کے بھی وہ ممبر بنے۔ کون عالم دین، کون ذاکر، کون خطیب ایسا تھا جو مرحوم سید شاہد حسین زیدی کو نہ جانتا ہو؟ اور اگر اس علاقے میں جا رہا ہے تو بھلا ان سے بغیر ملے وہ وہاں سے چلا جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ عظیم شخصیتیں، اور 3 شخصیتیں ہمارے علاقے کی ایسی تھیں مغربی یو پی میں، جو بجنور اور مراد آباد اور امروہہ اور میرٹھ اور مظفر نگر کا علاقہ تھا۔ 3 شخصیتیں، ایک سید محمد باستوی صاحب قبلہ جناب باستے والے، اور دوسرے مولانا محمد رضا صاحب قبلہ باستوی، اور تیسرے یہ مرحوم سید شاہد حسین زیدی صاحب۔ یہ 3 شخصیت ایسی تھی کہ ہر ایک کے دکھ میں، درد میں ہر جگہ شامل ہوتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل آتی تھی تو انہی سے رجوع کرتے تھے۔ کوئی موت ہو، حیات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو یہ تینوں افراد شانہ بشانہ اس کی مدد بھی کرتے تھے، شانہ بشانہ رہتے بھی تھے۔ لیکن ان تینوں میں آخری مرحلے میں مرحوم سید شاہد حسین زیدی صاحب نے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ہم سبھی کو وہ مغموم کر گئے ہوئے چلے گئے۔ تو عظیم شخصیتوں کے مالک تھے، اور بھی ان کے اندر بہت سے صفات ایسے پائے جاتے تھے جو ہر ایک میں نہیں پائے جاتے۔ مجلسوں کو بڑے دھیان سے سنتے تھے، حوصلہ افزائی بہت زیادہ فرماتے تھے، یہ بات میں نے ان کے اندر دیکھی تھی۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ مرحوم سید شاہد حسین صاحب کے یہاں ایک عام شخصیت ایسی تھی کہ جس نے ہر دل میں جگہ بنا رکھی تھی، اور یہ بات صرف ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، اور جب مجلس کے بعد گفتگو ہوتی تھی تو اس طریقے سے وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت کم پائی جا رہی ہے، کہ اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا کے بارے میں مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں، آپ حضرات بہت کم بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں ان کے یہ جملے تو کتنا لگاؤ تھا زمانے کے امام سے انہیں، کہ جو اپنے دل میں بسانا چاہتے تھے اور تکرار کرانا چاہتے تھے۔ لہذا میں نے بھی جو آج کا سرنامہ کلام قرار دیا، آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے آقا علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری سرزمین سامرہ پر ہوئی۔ یہ وقت بنو عباس کے پرچم کا تھا، بنو عباس بازور تھے اور بنو عباس کی طاقتیں پائی جاتی تھی، بنو عباس برسر اقتدار تھے۔ اور ایسے دور میں آقا و مولا کی ولادت باسعادت، وہ واقعات ولادت کے اب آپ کے ذہنوں میں آگے ہوں گے
کہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس آنے والے بیٹے کی ولادت کو مخفی رکھا، لوگوں سے بتایا نہیں سوائے اپنے چاہنے والوں کے۔ اس کی دلیلیں ہمارے پاس میں موجود ہیں عزیزان گرامی۔ لہذا 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو آقا و مولا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے سرزمین سامرہ پر، وہاں آپ تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ امام علیہ السلام نے یعنی 11ویں امام نے اپنے اس آنے والے بیٹے کے لیے 300 عقیقے فرمائے، 1-2 عقیقے نہیں، 300 عقیقے امام کی سلامتی کے لیے کیے۔ اچھا، عقیقے کا جہاں تک ہمارے مذہب کے اندر تعلق ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا امام حسن اور آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا۔ رسول کی بھی حدیث ہے اور ہمارے چھٹے امام کی بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا اور چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے کل مولود مرتہن بالعقیقہ، ہر ایک بچہ رہن رکھ دیا جاتا ہے، گروی رکھ دیا جاتا ہے عقیقے کے ذریعے سے، یعنی عقیقہ بچے کی حفاظت کرتا ہے تا عمر۔ عقیقہ کرنے سے اس کے اوپر جو دنیاوی بلائیں ہیں وہ نہیں آتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کی سیکورٹی کی ہے عقیقے کے ذریعے سے، رہن رکھ دیا گیا ہے عقیقے کے ذریعے سے۔ ایک عقیقہ 70 سال 80 سال 60 سال کی ضمانت لے لیتا ہے، ایک عقیقہ۔ حضرت آیت اللہ العظمی آغا کاظم قزوینی اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی اللحد میں لکھتے ہیں، باب عقیقہ میں جہاں انہوں نے عقیقے کی بحث کی ہے آقا و مولا کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 11ویں امام نے اپنے 12ویں امام یعنی بیٹے کے لیے 300 عقیقے کیے، اور ایک عقیقہ ضمانت کم سے کم 70 سال کی لیتا ہے۔ اب اگر آپ 70 کو 300 سے ملٹیپل کریں گے تو 21,000 سال ہو جاتے ہیں۔ 11واں امام اپنے اس 12ویں امام کے لیے، ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کے لیے، اس آنے والے بیٹے کے لیے، اس آنے والے ہدایت کار کے لیے، اس آنے والے ہادی کے لیے، اس آنے والے منصف کے لیے، اس آنے والے ولی خدا کے لیے، اس آنے والے وصی رسول خدا کے لیے، اس آنے والے امام معصوم کے لیے 21,000 کی سال کی ضمانت تو 11ویں امام ان کی عمر کی لے رہے ہیں۔ تو جب ایک امام نے 21,000 تک سال کی ضمانت لے لی ہے تو اب یہ کوئی تعجب نہ کرنا چاہیے کہ اتنے سالوں سے امام زندہ کیسے ہیں، زندہ کیسے ہیں۔ جب عیسیٰ چرخ چہرم پہ مامون بننے والا زندہ رہ سکتا ہے تو جو فخر عیسیٰ ہے تو کیا اللہ اسے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ 21,000 سال کتنے عقیقے کیے امام نے؟ 300 عقیقے امام علیہ السلام نے اپنے آنے والے اس بیٹے کے لیے عقیقے فرمائے۔ 300 عقیقے بھی ہوئے لیکن علل اعلان نہیں، اور صرف عقیقے نہیں ہوئے، امام کے چاہنے والے 11ویں امام کے چاہنے والے جو بالکل قریب رہتے تھے، امام سے محبت رکھتے تھے، صرف ان افراد کو اس بات کا علم ہوا اور امام علیہ السلام نے ان کا گوشت بنی ہاشم میں تقسیم کرایا اور دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کرا دیا۔ 300 عقیقے کے بعد سنیے، اور 3,000 ایک دو نہیں 3,000 کلو گوشت امام علیہ السلام نے اور روٹیاں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے پورے سامرہ میں تقسیم کرائی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں کر کیوں رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے بتانا ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بھئی مومنین کو کھلانا ہے تو خاموشی سے کھلا دیئے، پھر فیس بک کی زینت بنانے کی ضرورت کیا ہے، واٹس ایپ کے سٹیٹس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہ قدم جو ہے فی سبیل اللہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو آج کل کے ایک مومن کا مزاج ہے، 5 کمبل کیا بانٹ دیے، فیس بک کی زینت بنا دیا، کہیں واٹس ایپ کی زینت بنا دیا، تو پھر اللہ بھی شاید جواب دے گا روز محشر جب ہوگا، انہی لوگوں سے جزا لو جن کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا۔ یہ امام علیہ السلام زمانے کا امام 300 عقیقے
3000 کلو گوشت اور روٹیاں تقسیم کرا رہے ہیں، اور امام کے آنے کی خبر صرف ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو امام کے بہت ہی قریب ہیں اور رازداں ہیں، جو بالکل قریبی لوگ ہیں۔ امام اس بات کا اعلان نہیں کر رہے کہ میرے گھر ولادت ہوئی، کیوں؟ بنی عباس کا دور ہی ایسا تھا، بنی عباس کا مزاج ہی ایسا تھا کہ بنی عباس کو چلتے چلتے ایک روایت بڑی کھٹکتی تھی۔ یوں تو بنی عباس کو اہل بیت کی ساری روایتیں ان کے حلق سے اترتی ہی نہیں تھیں، لیکن ایک روایت ایسی تھی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک روایت وارد ہوئی تھی، اور وہ روایت یہ تھی، اِنَّا مِن بَعْدِي 12 خلفائی اولہم العلی وآخرہم المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئ ظلما وجورا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان کے پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے۔ مہدی کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا بنی عباس یہ چاہتے تھے کہ کہیں ان کا آخری نہ آ جائے اور ہمارا تختہ پلٹ جائے، چونکہ وہ یہ تو جانتے تھے کہ ہم ظالم بھی ہیں، ہم ظلم کرنے والے بھی ہیں، ہم انہی کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خطرہ بنو عباس کو لگا رہتا تھا کہ کہیں امام مہدی نہ آ جائے اور ہمارا تختہ نہ پلٹ جائے۔ اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کا مزاج یہی بنا ہوا ہے، کہیں ظہور امام نہ ہو جائے اور ہمارے کارستانیاں اور ہمارے عیوب کہیں سامنے کھل کر نہ آ جائیں۔ لہذا مومن کہہ تو دیتا الاجل الاجل، لیکن سینے پہ اس کے کیا گزرتی ہے یہ وہ خود ہی بتاتا ہے۔ اب اگر امام کے آنے کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں ویسا بننا جیسا امام ہمارا چاہ رہا ہے۔ میرے چاہنے والوں، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ایسا جیسے میرے قلب میں تیر مار رہے ہو، یہ ہے امام کا فرمان۔ یہ خود امام ارشاد فرما رہے ہیں تمہارا گناہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ لہذا بنی عباس کیا چاہتے تھے؟ بنی عباس کا مسئلہ یہ تھا عزیزان گرامی، وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ ان کے آخری امام آئیں گے اور نہ ہمارا تختہ پلٹا جائے گا، لہذا کام یہ کیا جائے کہ یہ آنے ہی نہ پائیں۔ لیکن خداوند عالم جسے رکھتا ہے اسے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اسی لیے تو کسی نے پوچھا تھا میرے مولا 11ویں امام سے، مولا ہم نے کوئی علامت جناب نرجس خاتون میں تو ایسی نہیں دیکھی کہ جو کہ ولادت کے وقت ہوتی ہے، تو امام نے جواب دیا تھا ان کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے، جیسے اللہ نے موسیٰ کو چھپایا تھا اسی طریقے سے آنے والے امام کو چھپا رہا ہے۔ یہ ایک انتظام تھا اللہ کی جانب سے، یہ پروردگار کی جانب سے انتظام تھا۔ امام دنیا میں تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد اب 5 برس کی عمر مبارک گزار رہے ہیں یہ آنے والا امام۔ گھر کے بھی سب افراد کو معلوم نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ آنے والا امام آ چکا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں اپنی اسی مجلس میں ذرا سا آگے بڑھ کے دوں گا کہ گھر کی فرد ہوتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں جان پائی کہ ہمارے 12ویں امام آ چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور 11ویں امام کی شہادت سے 15 دن پہلے ٹھیک یعنی تقریباً اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ سفر کی 22 تاریخ ہوگی یا 21 تاریخ، 15 دن پہلے 11ویں امام نے اپنے خاص صحابی ابو الادیان کو بلایا، اپنے چاہنے والے کو، اور ابو الادیان کو بلانے کے بعد کہتے لو یہ میری کچھ امانتیں ہیں، کچھ خطوط ہیں، کچھ لیٹرز ہیں، کچھ رسالے ہیں، اسے مدائن میں لے جاؤ، اور جب تم وہاں سے واپس آؤ گے تو میرے گھر میں آہو بکاؤ شیون کے حالات پاؤ گے، یعنی رونے والے افراد ہوں گے، میرے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں گی۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں نے امام کی بات سنی، امام کی تمام وہ چیزیں میں نے لے لی، اس کے بعد میں نے امام سے سوال کر لیا مولا پھر مجھے یہ تو بتائیے، صحابی ہے امام کے، ابو الادیان صحابی ہے امام کے، اس کے بعد سوال کرتے ہیں اپنے 11ویں امام سے، مولا مجھے اتنا بتا دیجئے پھر آپ کے بعد امام کون ہے؟
آپ کے بعد آنے والا کون ہے جو امام ہوگا؟ اب امام یہ نہیں کہتے میرے بعد میرا بیٹا مہدی ہوگا، بالکل نہیں، تاریخ اس کو لکھتی نہیں ہے، تاریخ لکھتی حضرت علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا اور آپ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسی ابو الادیان نے یہ سوال کیا مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا، کون امام حاضر ہوگا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو الادیان 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہ تمہارا میرے بعد امام ہوگا، ایک علامت تو امام نے بتا دی۔ دوسری علامت کا مولا پھر کوئی اور علامت کا، ہاں سنو ابو الادیان، جو تم سے ہمیان کا سوال کرے گا، یعنی ایک تھیلی تھی اس کے بارے میں سوال کرے گا تو سمجھ لینا وہی تمہارا امام ہوگا۔ اور تیسری بات امام علیہ السلام کہتے ابو الادیان ہمیان کے بعد اور نماز میت کے بعد اگر اب بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کون ہے تو یہ یاد رکھنا جو میرے خطوط کے جواب دے گا وہی تمہارا امام میرے بعد میں ہوگا۔ ابو الادیان کہتے میں نے سنا اور میں مدائن کی طرف چلا گیا اور مدائن سے میں نے جو امانتی پہنچا دی اور وہاں کے لوگوں کی امانتیں اپنے امام کے لیے لے لی، اور ٹھیک 8 ربیع الاول کی صبح کو ابو الادیان پہنچتے ہیں سامرہ میں تو کیا دیکھتے 11ویں امام کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی، آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں اور نالا و زاری کی آوازیں آ رہی۔ ابو الادیان کہتے کہ امام کی بات بالکل سچ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا جب تم آؤ گے تو میرے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں گی۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ابو الادیان سوچنے لگے، لیکن جیسے ہی ابو الادیان مولا کے دروازے پر آئے جہاں پہ امام معصوم علیہ السلام کا جنازہ رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی، تو دروازے کے اوپر کرسی ڈالے ہوئے امام علیہ السلام کے بھائی جعفر بیٹھے ہوئے تھے جو 11ویں امام کے سگے بھائی ہیں، 10ویں امام کے بیٹے۔ تو ایک مرتبہ ابو الادیان کہتے ہیں اما سب لوگ تو تعزیت پیش کر رہے ہیں جعفر کو، سب لوگ آ کے گلے مل رہے ہیں جعفر سے اور انہیں تعزیت پیش کر رہے ہیں، تسلیت پیش کر رہے ہیں، اور ابو الادیان کہتے ہیں یہ تو میرے 11ویں امام کے بعد امام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ تو خلیفہ بنو عباس کے دربار میں جاتے بھی ہیں، ان کے یہاں لہو لعب بھی کرتے ہیں، ان کے آلات سے کھیلتے بھی ہیں، بہت سی چیزیں پیتے بھی ہیں، اب ان چیزوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، جعفر تو امام ہو نہیں سکتے اس لیے کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اب وہ سوچنے لگے، جیسے ہی سوچ رہے تھے اتنے میں اندر سے ایک قاصد آیا اور ابو الادیان سے جواب دیا، ابو الادیان وہ جو تمہارے پاس میں تھیلی ہے، وہ جو مدائن سے لے کے آئے ہو، وہ تھیلی مجھے دے دو، اس لیے کہ امام اس تھیلی کو منگا رہے ہیں۔ بابا کا جنازہ ادھر ہے، امام اندر ہے، غسل و کفن میں مشغول ہے، لیکن اندر پردے میں رہنے کے بعد، گھر میں رہنے کے بعد امام کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بابا کا قاصد بھی آ گیا، اس کے ہاتھ میں تھیلی بھی ہے، وہ علامت بھی ہے میری امامت کی۔ ایک پردے غیب میں رہنے والا، ایک گھر کے اندر رہنے والا جب وہ تھیلی کے بارے میں خبر دے سکتا ہے تو پردے غیب میں رہ کر کے اپنے چاہنے والوں کی حالت نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے چاہنے والوں کی کیا حالت نہیں دیکھ سکتا۔ آیا تھیلی چلی گئی، دوسرا مسئلہ آیا، اب غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد 11ویں امام کا جنازہ ہو گیا تیار، اور جب 11ویں امام کا جنازہ تیار ہوا تو ایک مرتبہ جعفر آگے بڑھے اور جعفر نے یہ سوچا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، صف کھڑی ہوئی، آگے خود کھڑے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تکبیر کہیں نماز جنازہ کی، جعفر تکبیر کہیں۔ اتنے میں 5 سالہ بچہ آیا اور اس نے پیچھے سے پیراہن کو پکڑا اور آواز دیتے ہیں تاخر یا امی، اے چچا جان آپ پیچھے ہٹ جائیے، انی احق الصلاۃ علی ابی، میں زیادہ مستحق ہوں کہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ میں اتنا بڑا جملہ آپ نے سن لیا عزیزان گرامی، اور آپ خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے رہے۔ 5 برس کے ہیں میرے مولا، 5 برس کے، اپنے چچا سے کہتے تاخر یا امی،
اے میرے چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ امام زمانہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے جعفر پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہ مزاج امامت نہیں تھا، یہ مزاج امامت نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، امام رشتوں کو بتانا چاہتے تھے۔ آج کا ایک مومن ذرا سا بڑا کیا ہو جاتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور امام زمانہ کی محبت کا بہت دم بھرتا ہے۔ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اب یہاں جملے کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن وقت اتنا اجازت مجھے نہیں دے گا، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جعفر پیچھے ہٹے، امام علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ تیار ہو گیا، دفنانے کے لیے جانے بھی لگا، اس لیے کہ اسی گھر میں قبر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اب یہ جیسے ہی جعفر پیچھے ہٹے، جعفر کا پیچھے ہٹنا تھا، یہ خبر بنو عباس کے خلیفاؤں تک پہنچی ان کے دربار میں کہ جعفر نے امام حسن عسکری کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ کوئی بچہ تھا جس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے جعفر کو طلب کیا۔ طلب کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جعفر سے رابطے میں تھے، حسن عسکری کے گھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ہمارے 11ویں امام نے اپنے سگے بھائی سے بات چھپائی تھی کہ میرے گھر کے اندر میرا بیٹا آ چکا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اپنے گھر والوں سے بھی بات چھپائی جائے گی، اس لیے کہ امامت کی حفاظت کرنی تھی۔ اب یہ پہنچے، کہا میں نے آج سے پہلے، اب یہ ہیں جعفر کے جملے، جعفر کے جملے ہیں جو کتابیں لکھتی ہیں، اور جعفر کے جملے بتا رہے ہیں کہ واقعاً جعفر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 11ویں امام کے یہاں بیٹا آ چکا ہے۔ جعفر جب دربار عباسی میں پہنچے ہیں تو کہتے ہیں میں نے خدا کی قسم اس سے پہلے یہ بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور خلیفہ بنی عباس ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ہم جو چاہ رہے تھے وہ نہ ہو سکا، اور وہ ہوا جو امام چاہ رہے تھے۔ میں کہوں گا اس میں مسئلہ امام کے چاہنے کا نہیں ہے، اس میں چاہت پروردگار تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد اب پرچہ دے کے جا رہے ہو تو بیٹھ تو جاؤ بھائی، یا آپ نہیں پڑھیں گے فاتحہ؟ ایک درود پڑھ دے محمد اب مسئلہ یہاں پر آیا، اب ادھر سے آئے گا حکم، سن لیجئے زانے گرامی ہوا کیا۔ اب یہاں سے حکم آئے گا بچے کی تلاشی کیا ہے، بچے کو تلاش کیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی آنے نہ پائے، اور یہ اسے آئے ہوئے بھی 5 برس ہو گئے ہیں۔ ادھر سے ان کا حکم چلا، دربار بنی عباس کا خلفاء کا حکم چلا، ادھر سے اللہ کا حکم چلا، اے مہدی ہم نے تمہیں آج ہی کے لیے تو رکھا تھا، لہذا آج سے آپ غیبت صغریٰ میں چلے جائیے۔ اب 260 ہجری میں ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، میں ممبر سے بیٹھ کے یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو صلوات پڑھنے میں بھی زحمت ہو رہی ہے اور منہ کو بند کیے ہوئے، کچھ لوگوں نے تو ابھی تک مجھ کے ایسے لگا رکھے ہیں کہ جیسے کچھ ہمیں بولنا ہی نہ پڑے یا کچھ کہنا ہی نہ پڑے، لہذا آل محمد کے اوپر ایک درود بھیج دیں، محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اب ادھر سے حکم چلا تمہیں غیبت صغریٰ میں جانا، اب امام کو غیبت صغریٰ میں جانا چونکہ حکم پروردگار ہے۔ اب امام یہ تو کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا والدہ کا، کیا ہوگا گھر والوں کا، کیا ہوگا بھائیوں کا، حکم الہی آ گیا، امام تابع حکم الہی ہے۔ تو امام 260 میں غیبت صغریٰ میں چلے گئے۔ اب امام کی غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے 260 ہجری سے۔ جب 260 میں ہجری میں غیبت صغریٰ ہوئی تو امام نے جاتے جاتے عثمان بن سعید کو اپنا نائب قرار دیا کہ دیکھو ہماری ملاقات صرف تم سے ہوا کرے گی۔ اب یہ عثمان بن سعید جو پہلے نائب بن رہے ہیں امام کے، وہ نواب اربعہ، 4 نائب جو غیبت صغریٰ میں ملاقات کیا کرتے تھے امام علیہ السلام میں سے، ان میں سب سے پہلے ہیں عثمان بن سعید۔ عثمان بن سعید کوئی آج کے تو ہے نہیں،
اس لیے کہ عثمان بن سعید جب 11 برس کے تھے، 11 برس کے، تو کسی نے 10ویں امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے پاس تو آیا جایا نہیں سکتا، آپ کے پاس تو آ نہیں سکتے، کوئی ایسا بھی تو راستہ بتائیے مولا، آپ سے اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی طرف سے آپ کا وکیل نمائندہ ایسا ہو جس سے ہم اپنے مسائل معلوم کر لیا کریں۔ تو 10ویں امام نے جب یہ 11 برس کے تھے عثمان بن سعید، تو کہا تھا میرے جتنے بھی مسائل ہوں عثمان بن سعید کی طرف رجوع کر لینا، ایسا ہی ہے جیسے میری طرف رجوع کر رہے ہو۔ 11 برس کے ہیں عثمان بن سعید، پہلے نائب امام علیہ السلام کے۔ اب غیبت صغریٰ کا دور ہوتا شروع، اور یہی عثمان بن سعید 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کے نائب رہے، پوری عمر 11ویں امام کے نائب رہے، اور 11ویں امام کی شہادت کے بعد اب 12ویں امام آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ نائب بنے۔ اب آپ کا آنا جانا ہے سرداب میں کہہ لیجئے، یا تو وہاں وہ سرداب جس نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے سامرہ میں، اور جو نہیں جا سکے مولا اپنے سرداب کی زیارت سبھی کو عطا فرمائے انشاءاللہ، اس کرونا کی بیماری سے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور سبھی کو ایک بار سرداب میں جانا نصیب ہو تاکہ مولا کی قدم مبارک اور مولا کی جگہ کی زیارت تو ہو سکے۔ اسی سامرہ میں اسی جگہ پر جاتے تھے، مسائل معلوم کرتے تھے، اور رابطہ باقاعدہ یہ اسی طریقے سے آنے اور جانے کا رہتا تھا۔ عثمان بن سعید بوڑھے ہوئے اور 265 ہجری جب آ گئی تو 265 ہجری میں عثمان بن سعید علیل رہنے لگے۔ ایک دن آقا و مولا امام نے ارشاد فرمایا عثمان اب تمہارا وقت قریب آ گیا اور تم لقاء اللہ کی طرف جانے والے ہو، تم دنیا سے جانے والے ہو، لہٰذا اب تمہارے بعد میں تمہارا بیٹا جو محمد ابن عثمان ہے اسے ہمارا نائب بنانا، کسی اور کو ہمارا نائب نہیں بنانا، اب اس سے ہماری ملاقات ہوا کرے گی۔ عثمان بن سعید اپنے وقت پر خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے ہی بیٹے کو 12ویں امام کا نائب بنا کر کے۔ اب یہ آئے محمد بن عثمان 260 ہجری کے بعد 265 ہجری کے بعد میں، اور محمد ابن عثمان یعنی عثمان بن سعید جو پہلے نائب تھے وہ 5 برس نائب رہے امام کے غیبت صغریٰ میں۔ اب یہ آئے محمد ابن عثمان، یہ امام کی غیبت صغریٰ میں نیابت کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ امام غیبت صغریٰ میں، امام سے کسی کو ملاقات ہو نہیں سکتی ہے، لہذا لوگوں کے جو اپنے مشکلات تھے، کوئی خط لکھتا تھا، کوئی زبانی کہہ دیتا تھا، کوئی کسی طریقے سے امام سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ امام علیہ السلام کے یہاں یہ دوسرے نائب محمد ابن عثمان سمری یہ جا کر کے پیغام پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا عزیزان گرامی، ایک راوی سامرہ میں وہ آیا محمد ابن عثمان کے پاس میں۔ اب یہ والا واقعہ ذرا سا تلخ نہ ہو جائے، میرا مجلس کا وقت واقعاً ختم ہو چکا ہے، اس موضوع پہ تو مجھے 2-4 مجلسیں چاہیے نان اسٹاپ، تاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ تمام مراحل پیش کر سکوں۔ آج تو میں نے تھوڑا سا آپ کو سرخیاں پیش کر دی ہیں۔ آئے محمد ابن عثمان کے پاس راوی، اور بڑی جلدی اپنے وقت کو میں مجلس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہیں پر شاید تیسرے اور چوتھے نائب کی بات میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا۔ آیا اور آنے کے بعد محمد ابن عثمان سے کہتے ہیں آپ کا رابطہ تو آقا سے ہے، آپ کی ملاقات تو مولا سے ہوتی ہے، آپ ایک بار میری ملاقات مولا سے کرا دیے۔ راوی کہتا، محمد ابن عثمان کہتے ہیں میں آپ کا پیغام مولا کو پہنچا دوں گا، اگر مولا نے منظور کر لیا تو ٹھیک ہے، منظور نہیں کیا تو میں کوئی خطا کار نہیں ہوں، میں آپ کی بات میں پہنچا دوں گا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ محمد ابن عثمان نے دوسرے نائب نے پوچھا مولا سے ملنا کیوں چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میں مولا سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، مولا کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا۔ ایک دن اتفاق کی بات یہ، محمد ابن عثمان کے گھر سے کے دروازے سے یہ راوی گزر رہا تھا، اور راوی نے کیا دیکھا، دروازہ کھلا ہوا ہے اور سامنے محمد ابن عثمان 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی کسی حاکم کے سامنے کوئی غلام بیٹھتا ہو۔ یہ کہنے لگے یہ کون سی بات ہو گئی، میرے آقا کا نائب، میرے مولا کے نائب، میرے مولا کے وکیل ایسے 2 زانو بیٹھے ہیں،
یہ مجھے برداشت نہیں ہے، لہذا میں جا کے ابھی پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی کون آ گیا کہ آپ اس کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ آپ خرامہ آگے بڑھا راوی بڑھنے کے بعد دروازے پر پہنچا، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک مرتبہ کہتا میرے آقا کے نائب مجھے اتنا بتا دو ایسی کون سی شخصیت آپ کے سامنے، اچھا جو صاحب بیٹھے تھے تھوڑا سائیڈ سے تھے، یہ بالکل سامنے تھے تو یہ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے انہوں نے دیکھا تو محمد ابن عثمان بیٹھے ہوئے، اب جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو محمد ابن عثمان نے اپنی گردن کو موڑ کر کے دیکھا، اور موڑتے ہی ایک مرتبہ کہتے ہیں ارے بہت بہت مبارک ہو، تمہارے آقا کا دیدار تمہارے سامنے ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی کہا آقا، یہاں کہاں آقا ہے، یہاں تو میں نہیں دیکھ رہا، کہا ذرا اندر تو آؤ۔ اب جو دیکھا تو سامنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ مولا بیٹھے ہوئے، اور وہ مولا کے سامنے دو زانو بیٹھے تھے، ان کا بیٹھنا بھی حق تھا۔ یہ بھی راوی سمجھ گیا بھائی بات تو صحیح ہے، چونکہ آقا ہے تو بیٹھے۔ اب یہ راوی امام کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی امام کی طرف بڑھا تو ایک مرتبہ چاہا کہ مولا سے گلے لگ، مولا کے قریب ہوتا جا رہا۔ اچھا اتنا خوش ہو گیا کہ اپنے مولا کی زیارت ہو گئی، اور ایک عرصے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے بہت خوش ہوا، اور اس خوشی میں سب کچھ بھول گیا کہ مجھے مولا سے پوچھنا کیا۔ آپ کے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر اجازت دے تو میں اسے کہہ دوں، جیسے کوئی آدمی بڑے آدمی کو دیکھ کے ہوپلس ہو جاتا ہے اور ذہن میں نہیں رہتا، ایسے اس راوی کے ساتھ میں ہوا۔ مولا کی زیارت ہو گئی، نائب امام تو بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تو بھول گیا کہ مجھے مولا سے پوچھنا کیا ہے۔ اب مولا کا دیدار کر رہا ہے، ہزاروں قطار رو بھی رہا اور وہاں سے جا بھی رہا۔ تو ایک مرتبہ جاتے جاتے کہتا مولا مجھے آپ کا دیدار تو ہو گیا، بہت ساری چیزیں ذہنوں میں لے کر کے آیا تھا، اور میں نے سوچا تھا آپ سے پوچھوں گا، لیکن مولا میرے ذہن میں کچھ نہ رہا، لہذا ایک گزارش آپ سے یہ ہے کوئی ایک ایسا پیغام دے دیجئے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان تک ایک پیغام میں پہنچا دوں کہ میں نے مولا کو دیکھا ہے، مولا کی میں نے زیارت کی ہے، اور مولا نے یہ پیغام دیا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے جاؤ اے راوی، ہمارے چاہنے والوں سے جا کے ہماری طرف سے ایک پیغام دے دینا، اور وہ پیغام یہ ہے ملعون ملعون من اخر صلاۃ الصبح وملعون ملعون من اخر صلاۃ العشاء۔ امام کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں سے، میں جملے کی پھر تکرار کر رہا ہوں، ہمیں ہونا کیسا ہے غیبت امام میں، زمانہ غیبت میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں سے جا کر کے کہہ دینا کہ وہ انسان اس سے اللہ کی رحمتیں دور ہیں، اللہ کی رحمتیں دور ہیں جو اپنی نماز صبح کو تاخیر سے پڑھتا ہو اور نماز عشاء کو بھی تاخیر سے پڑھتا ہو۔ امام نے کیا کہا؟ امام ارشاد فرماتے جا کے ہمارے چاہنے والوں سے پیغام دے دینا اللہ کی رحمتیں اس تک نہیں پہنچیں گی، وہ دور رہے گا وہ شخص اللہ کی رحمتوں سے جو نماز کو تو پڑھتا ہے لیکن تاخیر سے دیر سے پڑھ رہا ہے، عشاء کی پڑھتا تو ہے لیکن بڑی دیر سے پڑھ رہا ہے۔ ایک امام وقت دیر سے پڑھنے کی نماز کو قبول نہیں کرتا تو جو نماز قضا کر رہے ہوں، تلخ جملہ، بہت تلخ جملہ ہے عزیزان گرامی، اور یہی مجلس کا لب و لباب ہے، یہی امام علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ہمارے چاہنے والے نماز قضا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نمازی ہوگا تو کردار بھی ہوگا، نمازی ہوگا تو ہمارا چاہنے والا بھی ہوگا، نمازی ہوگا تو ماں باپ کا خیال بھی رکھے گا، نمازی ہوگا تو پڑوسیوں کا خیال بھی رکھے گا، حقیقی معنی میں نمازی ہوگا تو بزرگوں کا احترام بھی کرے گا، نمازی ہوگا تو زوجہ کا خیال بھی رکھے گا، نمازی ہوگا تو بچوں کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ دین اسلام کا وہ پیغام ہے جو امام معصوم پہنچا رہے ہیں۔ بلکہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں نماز ہے کیا؟ شکران ولایت کا نام ہی تو نماز ہے۔ جتنی نماز پڑھو گے علی کی ولایت کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ اللہ تو نے علی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، علی جیسی ولایت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔ آئیں گے
فرزند زہرا ضرور آئیں گے، زہرا کا لال ضرور آئیں گے، علی کا لخت جگر ضرور آئے گا، پیغمبر اسلام کا بیٹا ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام غافل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کی نظر کرامت ہماری طرف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو ہمیں قبر سے اٹھائیں گے، اس لیے کہ دعائے عہد میں یہی تو پڑھتے ہیں، پالنے والے اگر میرے درمیان اور میرے آقا کے آنے کے درمیان میں موت حائل ہو جائے تو مجھے قبر سے اٹھانا، میں کفن پہنے ہوئے ہوں، ہاتھ میں شمشیر لیے ہوئے ہوں، نیزہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اور لبیک کہتا ہوا تیری آواز پہ آگے بڑھتا چلوں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہی آ جائیں، اگر مرنے کے بعد بھی آئیں گے، امام سے محبت بھی ہم رکھیں گے، امام سے کو ہم چاہیں گے بھی، امام کے پیروکار بھی ہوں گے تو قبر کا سینہ شگاف ہوگا، کفن ہم پہنے ہوئے ہوں گے، شمشیر ہم اٹھائے ہوئے ہوں گے، تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور لبیک کہتے ہوئے امام علیہ السلام کی آواز پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دعائے عہد، یہی ایگریمنٹ تو دعائے عہد میں ہے، یہی قرارداد تو دعائے عہد میں ہے، یہی جملے تو ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں۔ دعائے عہد ہمیں بتاتی کیا ہے؟ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ وہ فرزند زہرا آپ سے زیادہ بے چین ہیں آنے کے لیے، وہ فرزند زہرا جو پردے غیب میں ہیں، اتنا ہم انتظار نہیں کر رہے جتنا وہ انتظار کر رہے ہیں آنے کے لیے۔ آئیں گے، اسی مکے سے آئیں گے، وہیں سے آواز ہوگی، انہی کے دین کو پوری دینوں کے اوپر ظاہر کر دیا جائے گا۔ آئیں گے امام، وہ معجزہ الگ رہا کہ امام کیسے آئیں گے، امام کی آواز کائنات میں کیسے پہنچے گی، امام کی سواری پہ سوار ہوں گے، امام کے صحابی کون ہوں گے، امام کے دوست کون ہوں گے، امام کے چاہنے والے ان کے ساتھ میں رہیں گے کیسے، امام کس طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کریں گے، یہ پوری داستان ہے امام کی۔ آئیں گے، آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ زہرا کا لال نہ آئے۔ عزیزو، آپ سوچتے ہو صرف ہم ہی گریہ کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہو کہ ہم ہی رو رہے ہیں امام کے اوپر، آپ روتے ہیں، ہم روتے ہیں آنسوؤں سے، لیکن زہرا کا لال خون کے آنسو روتا ہے، زہرا کا لال خون کے آنسو روتا ہے، اپنے جس سجاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیرت پہ روتا ہے، وہ خون کے آنسو روتے۔ خدا مجھے اجازت دے دے، میں آؤں گا۔ کیا زہرا کا لال اس بات کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا فرزند زہرا اس بات کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہائے میری ماں کا پہلو توڑ دیا گیا؟ کیا زہرا کا لال اس بات کو نہیں دیکھ رہا میری ماں کے بازو پر تازیانہ لگا؟ کیا زہرا کا لال ان باتوں کو سوچ سوچ کر روتا نہیں ہے؟ محسن کو شہید کر دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، کیا زہرا کا لال اس بات کو نہیں دیکھ رہا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا؟ آئیں گے، قاتلوں سے بدلہ لیں گے، زہرا کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، محسن کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ وہ پردے غیب میں رہنے والا امام آپ سے زیادہ روتا ہے، ہم سے زیادہ روتا ہے، وہ خون کے آنسو رو رو کے کہہ رہا خدا مجھے بھیج دے جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچی اتاری۔ ہائے ہائے ہائے، کون کون سا مصائب پڑھوں زمانے کے امام کا، وہ آواز دے رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال کیے، وہ آواز دے رہا جس نے عباس کے شانوں کو قلم کیا۔ کیا میں اس سے بدلہ نہ لوں گا؟ کیا امام برداشت کریں گے اس بات کو؟ کیا آنے کی تمنا نہیں ہوگی امام کے بعد؟ میری امّہ محترمہ کی چادر چھین لی گئی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، پشت پر کوڑے مار دیے گئے، کیا زہرا کا لال پردے غیب میں رو نہیں رہا؟ کیا زہرا کے لال کے سامنے یہ نہیں ہے کہ میرے جد حسین نرغِ عادہ میں گرے ہوئے ہیں، ذوالجناح کے اوپر سوار ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا۔ زہرا کا لال جب ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکا، کبھی داہنی طرف گرنا چاہتا تھا، کبھی بائیں طرف گرنا چاہتا تھا، لیکن جب داہنی طرف کو گرنا چاہتے تھے حسین تو لوگ جو داہنی طرف کھڑے تھے نیزے مارتے تھے، حسین بائیں طرف کو ہو جاتے تھے۔ کیا فرزند زہرا
زہرا ان مصائب کو نہیں سوچ رہے ہوں گے، سوچتے ہیں، روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، اسی غیبت میں روتے ہیں، اسی مقام خضرا میں روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ وقت یاد نہیں امام کو؟ امام تو خود زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں، ارے وہ وقت یاد کرو جب فرزند زہرا ذوالجناح سے زمین کربلا پر آیا، تیروں کے اوپر معلق ہوا۔ ہائے میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں، دو جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرزند زہرا پردے غیب میں رہ کر زیارت ناہیہ پڑھتا ہے، آواز دیتا وہ جملہ پڑھ دوں، ارے وہ وقت یاد کرو کہ جب عمر سعد نے شمر سے کہا تھا، اور شمر دیکھتا کیا ہے، حسین کا کام ختم کر دے۔ شمر آگے بڑھا تھا، شمر میں اتنی ہمت تو نہ تھی حسین کے قریب جائے۔ عمر سعد کہتا بڑھ بڑھ جا کے حسین کا سر بدن سے جدا کر دے، تو امام زمانہ کہتے ہیں اب یہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیں اور مصائب ختم کرنے جاتا ہوں۔ امام کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا۔ مرحوم سید شاہد حسین زیدی کے سال ثواب کی مجلس، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اے فرزند زہرا، امام کہتے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، حسین کے سینے پہ شمر بیٹھا، اپنے دونوں گھٹنوں کو حسین کے سینے پہ ٹیکا۔ اب دوسرا جملہ سن لے اور ختم مجلس ہونے جا رہی ہے۔ امام کہتے ہیں وَالشِّمْرُ، شمر نے دانے ہاتھ سے حسین کی داڑھی کو پکڑا، چہرے کو گھمایا، تلوار کو اٹھایا، حسین کی پشت پر حملہ کیا۔ جیسے ہی پہلی ضربت لگی، حسین کہتے بسم اللہ و باللہ۔ دوسری ضربت لگی، حسین کہتے نانا۔ تیسری ضربت لگی، آواز دیتے بابا۔ چوتھی ضربت لگی، آواز دیا بھیا حسن۔ بس قیامت کا منظر سن لے، ایک ضربت ایسی لگی، حسین کہتے اماں تیرا حسین، تیرا حسین زمانے کا امام گریہ کر رہا۔ الا لعنت اللہ علیہ السلام سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون۔ پروردگار اس عزا کو قبول فرما، جو آنسو نکلے ہیں میرے معبود دام حضرت زہرا روحان حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔ الہی جو مومنین تشریف فرما ہے، جو ان میں بیمار ہیں، جنہوں نے التماس کہا، دعا کہا، جن کے ہم مریض پائے جاتے ہیں، انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو حاجت مند مومنین اور مومنات یہاں بیٹھے ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کرونا کی بیماری سے سبھی کی حفاظت فرما، عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مرحوم سید شاہد حسین زیدی کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، تمام روضوں کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا جو قاضی الحاجات ہے، پالنے والے جو بہنیں اپنی گودوں سے خالی ہیں، میرے معبود انہیں شہزادے علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شاہد حسین زیدی ابن سید محبوب حسین اور مرحوم اقرار حسین ابن کرار حسین کی روح کو احسان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہم صلی علی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آخیک